बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को प्रोग्राम दनन खबर सरा अजीम स्तासु कोरबा फिदादील दा प्रोग्राम तासु द पाकिस्तान टेलीविजन पे खबर मरकज़ना नेक पनेगा गोरी नन्नी खबरों बा डिस्कस को द पाकिस्तान और द IMF माबेन के द नवी प्रोग्राम द पारा नवे यो द कर्जे पैकेज द पारा मुज़ाकरात बाकायदा तोगा बांधे शुरू शुवी दी परून रा रसेदलू द IMF वफद नेतन पोर्टर पर क़यादत के और दाब दी मुलाकात हम शविदे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरा और बदे की सुशरायती दिन मख की सुमरा कर्जा मिलो शुआ पदे प्रोग्राम के बाद सुमरा कर्जा पाकिस्तान तद मिलावे दो इम्कान दे पदे टोल अड़खन बखबर को पमालकन डिवीजन के द टैक्सुन खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल दे बाजार बंद दे दलता द टैक्सुन और द कस्टम एक्ट नाफिजुल खिलाफ दा एहतजाज शुरू कर दे कारोबारी तबके मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों पर कॉल बांधे स्वाद दरगई काकोट बरखेला और पथाना इलाका के दा एहतजाज चिकम दे दा रवान दे स्टॉक एक्सचेंज के डेरा तेज़ी रागलदा और चिकम इंडेक्स दे दा 74,000 हादे क्रॉस कर दे पदे हफ्ता के मुंगदाव कतल जी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट द तारीख पर बुलंद तरीन सतह बांधे रसेदलो पदेम खबर को यो तजवीज़ द FBR द मख रागले दे चे नॉन फाइलर्स चिकुम दी दागे मोबाइल बैलेंस चिकल तासु 100 रुपये पर मोबाइल के लोड कोई 90 रुपये बतासुना कटौती की दा यो तजवीज़ दे और 16 महीना बा 5,70,000 नॉन फाइलर्स चिकुम दी आई बांधे बन 90% टैक्स लगी नवी सिम बांधे बहुम दा फैसला लागू की और 11,500 सिमुना चिकुम दी दा ब्लॉक की कौमी और सूबाई असम्बलियानो चिकम नशस्तुन दी मखसूस इजाफी दा फैसला तासु पता सुप्रीम कोर्ट जो फैसला वर करे वा ऐन पोस्ट इलेक्शन कमीशन बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करे दे दा मखसूस नशस्तुन बांधे चिकुमा नामजदगी शेवा आगा उस मुअत्तल शेवेदा पदे के द नून लीग 44 थी द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिंजलस और द GUI दियारलस नशस्तुन चिकुम दी दा मुअत्तल कड़ी शेवदी यो नवे एपिसोड दलता तासु तो पता द गवर्नर खैबर पख्तनख्वा द वज़ीर आला खैबर पख्तनख्वा तरमियन शुरू शिव बयानबाजी मुकाबला व डेर सख्त बयानों यो बल खिलाफ वर्कड़ी खुप मुल्तान के गवर्नर फैसल करीम कुंडी खबर करे दा और बाकायदा वज़ीर आला अलीमीन खान गंडापुर तद रोटे दावत हम वर करे दे और वे ली दी चीज़ अवामी गवर्नर ज हर सियासी जमात ततलेशम ज़बा ख्वाड़म चिदा मामला चिकम दी दा हलशी द ज़ियारत दौरजीना द पेट्रोल पर कीमत के यो घटा कमी चिकम दा रवाना दा इम्कान दे 13 रुपये फ़ी लीटर चिकम दे दा पेट्रोल अर्जान शी ताज़ा खबरदाम दे चे आज़ाद कश्मीर के चिकम एहतजाज द पिंजो वरसन रवानू आनन पिंजम वरस बाकायदा तौर बांधे द ख़त्मोलो बाज़ाब्ता ऐलान करे दे जॉइंट एक्शन कमेटी और बदे के ब्या वज़ीर इतलात अताउल्ला तारड़ और ब्या वफाकी वज़ीर सफ़रान अमीर मकाम यो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे दे पाए कि दावेली दी चे दुश्मन अनासिर दा कोशिश हो चे दल ता गड़बड़ोशी खुदा साजिश चिकुम दे दा नाकाम शु 23 अरब रुपये पैकेज वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर तवर करे दे और ब्या मुंग राजू ओवर बिलिंग तरफ था और लोड शेडिंग तरफ था खैबर पख्तूनख्वा के और खसूसन आगा सीमें चिकम द शहरी इलाकों ने डेर लरे दी पाए के द ओवर बिलिंग और द लोड शेडिंग डेर ज़्यादा शिकायत थी मुंग बखबर को दे हवाले सरा पेस को तर्जुमान दे मोहम्मद उस्मान सलीम दूसरा बखबरी को दीन मालूमात को चिदा लोड शेडिंग वाले दे और ओवर बिलिंग चिकुम शिकायत दी दे इजाले द पारा पेस को सकई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे मोहम्मद उस्मान सलीम साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइए उस्मान साहब कि एक तो शिकायत बढ़ रही हैं बिजली सार्फिन की कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और उन इलाकों में भी बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पर लोग बिल भी बाकायदगी से अदा करते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया आज अपने शो पे। लोड शेडिंग के हवाले से मैं यही बताना चाहूँगा कि आजकल हमारी प्लानिंग चल रही है मेंटेनेंस के हवाले से। जितने भी इलेक्ट्रिकल हमारे ग्रिड्स हैं और फीडर्स हैं उनकी मरम्मती का काम चल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि आगे गर्मियों में इजाफा हो जाएगा तो बिजली की तलब में इजाफा हो जाता है, तो सिस्टम ओवरलोड होकर ट्रिप ना हो, तो इसलिए मरम्मती काम ज़रूरी होता है। तो वो पिछले 10-15 दिनों से हमारा मेंटेनेंस का एक शेड्यूल था, मरम्मती काम चल रहा था। इस वजह से शहरियों को बाज़ औक़ात ज़्यादा लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ता था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेंटेनेंस काम सारा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे इलाका जात जहाँ पे सार्फिन को कंपैरेटिवली ज़्यादा लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ रहा था, वो आगे से इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी।
لیکن ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ لوڈ مینجمنٹ کی، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، لوڈ مینجمنٹ کی اصل وجہ لاسز ہیں. جن علاقوں میں بجلی چوری زیادہ ہوتی ہے یا بلز کی پیمنٹ نہیں کی جاتی ہے، وہاں پہ جب لاسز بڑھتے ہیں تو وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہماری اینٹی تھیفٹ کیمپین بھی چل رہی ہیں، اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ لاسز کو کم کر کے لوڈ شیڈنگ کو بھی کم کیا جائے. عثمان صاحب، یہ جو دیہی علاقے ہیں جہاں پہ آپ نے بجلی چوری کے حوالے سے بات کی، یہاں پہ تو عام لوگوں کو بھی وہ کنڈے نظر آ جاتے ہیں، پیسکو کے اہلکاروں کو نہیں نظر آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری 7 ستمبر سے جو ہے وہ ابھی تک ہماری میسو اینٹی تھیفٹ کیمپین جو ہے وہ جاری ہے، اور ابھی تک ہم نے اراؤنڈ 64,000 سے زائد ہم نے بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں. لیکن دیہی علاقوں میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری ٹیمز وہاں پہ جاتی ہیں کریک ڈاؤن کرنے کے لیے، تو وہاں پہ کنڈے ہوتے ہیں. جب ہماری ٹیم سے وہ کنڈے اتارتی ہے تو وہاں کے جو علاقے کے جو رہائشی ہوتے ہیں وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری ٹیمز پہ حملہ کر دیتے ہیں. ان کے ساتھ مار پٹائی ہوتی ہے، تشدد ہوتے ہیں ان کے خلاف. تو ایسے علاقہ جات میں جانے سے، کیونکہ آئے روز ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ پبلک رسپانس بڑا افیکٹ کرتا ہے کسی بھی ادارے کی کارکردگی پہ. تو اگر ہمیں پبلک کا کانفیڈنس حاصل ہو، اگر لوگ ہمارے ساتھ مل کے بجلی چوری کے خلاف جنگ میں ساتھ دیں، تو وہ جنگ کافی آسان ہو جاتی ہے. لیکن جب ہماری ٹیمز جاتی ہیں، پھر وہ پبلک اگر ان پہ تشدد کرے تو وہاں پہ کارروائی کرنا کمپیریٹیولی مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے میں ایف آئی اے ٹیمز اور پولیس اہلکار ہمارے ساتھ اب جاتے ہیں ریڈز پر، جہاں بھی کہیں مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے وہاں پر پھر ہمارے ساتھ ہم قانونی کارروائی کے تحت وہاں پہ کارروائی کی جاتی ہے، جس سے پھر پاور تھیفٹ کم ہو رہا ہے. لیکن ایونچولی ہم ان لوگوں کا درد بھی سمجھتے ہیں جو باقاعدگی سے اپنا بلز ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بجلی چوری بھی نہیں کرتے ہیں. تو اس میں پھر عثمان یہ ہوتا ہے کہ ان صاحب کے عثمان علاقے صاحب میں ہی لوگ بجلی چوری کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا خمیازہ جو ہے وہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہوتا ہے. عثمان صاحب، ایسے لوگوں کا آپ صرف درد محسوس کرتے ہیں، ان کے درد کا مداوع بھی کرنے کا کوئی پلان ہے یا نہیں؟ جی جی، وہ بالکل، وہ اس کا ایک ہی حل ہے ہمارے پاس، اور وہ کریک ڈاؤن ہے بجلی چوری کے خلاف. تو وہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اور ابھی تک الحمدللہ ہمارے لاسز میں کمی بھی آ رہی ہے. اور ایسے علاقہ جات جہاں پہ ہم نے ایسے اسپیشلی فیڈرز ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جہاں پہ زیادہ لاسز تھے، وہاں پہ لاسز کو ختم کر کے ہم نے لوڈ شیڈنگ فری کر دی. جیسے پشاور سٹی کی اگر میں بات کروں، ہم نے 99 فیڈرز سلیکٹ کیے تھے جو ہائی لاسز فیڈرز تھے. اس پہ ہم نے کافی حد تک کم کر دیا ہے وہاں پہ پاور تھیفٹ، اور وہاں پہ 17 فیڈرز کو بالکل لوڈ شیڈنگ فری کر دی ہے. باقیوں پہ بھی کام جاری ہے، قریب ان کو بھی لوڈ شیڈنگ فری کر دیا جائے گا. عثمان صاحب، آپ جس عمل کو لوڈ مینجمنٹ کہتے ہیں، عام لوگ اور ہم اس کو لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں، 18 گھنٹے کی، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور پھر جب بجلی چلی جاتی ہے تو واپس آنے کا نام نہیں لیتی. ایسے علاقوں کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر ایک ہفتہ، پورا ہفتہ بجلی نہیں ہوتی. یہ کیسی لوڈ مینجمنٹ ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی ایسے علاقہ جات ہیں جہاں پہ ایک ویک نہیں ہے، ہمارے نالج میں ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ہے تو آپ پلیز ہمارے نوٹس میں لائیے، ہم چیک کر لیں گے کیا پرابلم چل رہا ہے وہاں پہ. اور میں اس بات کو بھی ایگری نہیں کروں گا کہ 22 گھنٹے بھی لوڈ مینجمنٹ نہیں ہے. ہو رہی ہے عثمان اگر صاحب، ہو فار رہی ہے. ایگزامپل کچھ اس طرح کے سینیریوز آ جاتے ہیں، کہیں پہ ٹرانسفارمر کا ایشو ہو گیا یا کوئی اس طرح کے ٹیکنیکل فالٹ آ گیا، اس کی ریپیئرنگ میں فالٹ ٹائم لگ رہا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. لیکن اگر جو پلانڈ لوڈ مینجمنٹ کی اگر بات کی جائے تو 6 سے 8 گھنٹے یا میکسیمم جو ہائی لاس ایریاز ہیں 10 سے 12 گھنٹے وہاں پہ لوڈ مینجمنٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے جو کہ اپنے بلز وغیرہ پے کر رہے ہیں، تاکہ سب کو ایک طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے ہم. تو اس میں ایونچولی ہم پبلک سے یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ پاور کی بجلی چوری سے گریز کریں، بلز باقاعدگی سے ادا کریں. اگر آپ کے فیڈر پہ لاسز نہیں ہیں تو پھر 24 آورس بجلی پرووائڈ کرنا پیسکو کی رسپانسبلٹی ہے. اور عثمان صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ شمسی توانائی کی طرف جا رہے ہیں، شمسی پینلز لگا رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کے لاسز میں کمی آ رہی ہے؟ جی بالکل، اس سے بھی کمی آتی ہے، کیونکہ لیکن میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ شمسی توانائی کی طرف وہی لوگ جا رہے ہیں جو اپنے بلز وغیرہ پے کرتے تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ادارے کو شاید تھوڑا سا کہ ہمارے رسپانسبل کنزیومرز ہم سے ہٹ کے سولر پہ شفٹ ہو رہے ہیں، یہ ایک بات ہے. لیکن کیونکہ وہ جو بجلی کا بل پے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیوں لوڈ مینجمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پھر وہ شفٹ ہو جاتے ہیں سولر پہ. لیکن جو پاور تھیفٹ ہے اس کے لیے یہی ہماری جو کارروائی ہیں وہ بڑی میسیولی چل رہی ہے. پورے ہمارے 9 سرکل خیر پختونخوا میں پولیس اور ایف آئی اے ہمارے ساتھ ہیں. ہماری ٹیم ڈے اینڈ نائٹ کارروائیاں کر رہی ہے.
آئی ہوپ کہ ساتھ ہی ساتھ ہم اویئرنیس کیمپینز بھی رن کرتے ہیں لوگوں کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے کہ اگر وہ بجلی چوری نہیں کریں گے تو ان کو اس چیز کا فائدہ ہی ہوگا، اس چیز کا نقصان نہیں ہوگا. عثمان صاحب، یہ جو ایونچولی دیہی علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے یا پشاور کے جو مضافاتی علاقے ہیں، یہاں کے صارفین کی تو شکایات ٹھیک ہے، شکایات ہوں گی، آپ کا جو جواز ہیں مختلف وہ بھی ٹھیک ہو، لیکن یہ جو پوش علاقے ہیں جیسے حیات آباد ہو گیا، جیسے پشاور کے دوسرے پوش علاقے ہو گئے، یہاں پہ تو بجلی چوری بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود شکایات ہیں کہ وہاں پر بھی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. نہیں جی، وہاں پہ بالکل بھی لوڈ مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ ان پوش علاقہ جات میں لوگ بڑے رسپانسبل ہیں، اور یہ ایگزامپل ہیں باقی علاقوں کے لیے جہاں پہ لوڈ مینجمنٹ ہوتی ہے کہ وہ لوگ باقاعدگی سے بلز ادا کرتے ہیں، پاور تھیفٹ نہیں ہے، اس لیے وہاں پر لوڈ مینجمنٹ نہیں ہوتی. لیکن کچھ ایسی سچویشنز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا مینٹیننس ہو رہی ہے ہماری، تو پھر ہمیں مجبوراً وہاں پہ پرمٹ ہوتا ہے، ہمیں لائٹ آف کرنا پڑتی ہے کیونکہ ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں. کوئی سسٹم اوور لوڈ ہو کے فالٹ آ جاتا ہے، ٹرپ ہو جاتا ہے، کچھ اس طرح کے جو ٹیکنیکل کچھ ایررز ہیں ان کو پھر ٹھیک کرنے کے لیے لوڈ مینجمنٹ کرنا پڑتی ہے، ادروائز ایسے علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ نہیں ہوتی. بہت اور شکریہ. پھر باقاعدہ ہم اخبارات میں، سوری آپ کو کٹ کیا، ٹھیک ہے. ہم لوگ اپنے اخبارات میں ڈیلی ہم شیڈول شائع کرتے ہیں کہ ان علاقہ جات میں اس وقت سے اس وقت تک ہم لوگ مرمتی کا کام ہوگا، تو آپ اپنی جو بجلی کی ضروریات ہیں اس کو شفٹ کر لیں دیے گئے ٹائم کے مطابق. ساتھ ہی ٹھیک ہمارے ہے. جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بھی ہم لوگ بتاتے ہیں. بہت شکریہ تو محمد عثمان سلیم صاحب، ترجمان پیسکو ہم سے بات کرنے کے لیے. کدن کودا محمد عثمان سلیم صاحب ترجمان د پیسکو مسر خبر وکړي او دی خو ظاهره خبره دی سره خپل جواز دی خو نه منل چې لوډ شیډینګ شته دی، وی لوډ مینجمنٹ دی او بیا تاسو ځان پته ده چې کوم ځای کې نقصان زیات وي، لاسز زیات وي یا دی د دې مطابق غلا زیات وي د بجلی، نو هلته دی لوډ مینجمنٹ کوي. خو اوور بلنګ چې کوم دی هغه هم یو غټ شکایت دی چې دا د هغه طرف نه راځي، د صارفین طرف نه، چې د دې د بجلی بل چې کوم دی هغه ډېر زیات راځي. راځو د اف بی آر چې کوم تجویزونه مخې ته راغلي دي چې نان فایلرز چې کوم دي د هغې موبایل بیلنس چې کله تاسو موبایل بیلنس اچوئ خپل موبایل فون کې یا ډیټا اچوئ، نو تاسو کله 100 روپۍ مثال په تور باندې تاسو کارډ لوډ کوئ نو 90 روپۍ به تاسو نه کټ کېږي. دا 90% ټیکس چې کوم دی دا به د صارفین نه وصولیږي. دا د 16 مئی نه دا په 5,70,000 نان فایلرز باندې به دا فیصله لاګو کیږي. او نوی سیمز چې کوم دي د چا چې نوی سیم اخیستی دي اف بی آر دا وایي چې دې باندې به هم دا فیصله چې کوم دی دا لاګو کیږي. 11,500 سیمونه بلاک شوي دي او نور به هم په لکونو سیمونه بلاک کیږي. دا یو فیصله شوې ده چې څوک ټیکس نه ورکوي نان فایلرز دي هغوی به 90% ټیکس ورکوي په خپل هغه باندې موبایل لوډ باندې. نو د آئی ایم ایف یو نوی پروګرام دپاره دا پروګرام چې کوم دی دا د 6 ارب ډالر نه واخله تر 8 ارب ډالر پورې دی. دې دپاره د آئی ایم ایف باقاعده یو میشن چې کوم دی دا د نیتن پورټر په قیادت کې پاکستان ته پرون را رسېدلی دی. دوی ملاقات شوی دی د وزیر خزانه محمد اورنګزیب سره، باقاعده په هغه اصلاحاتو باندې هم خبرې شوې دي، په شرایط باندې هم خبرې شوې دي چې کم شرایط به آئی ایم ایف نوي جاری کوي. نو ظاهره خبره ده پاکستان بجټ هم را روان دی او چې کله دا صورتحال مخې ته راشي نو تاسو پته ده ټول بوج چې کوم دی په عام خلکو باندې راځي. زموږ دعا به دا وي چې پاکستان خلک چې کوم دي هغه داسې وخت هم په هغې باندې راشي چې چېرته دوی د سوک ساه والي او چېرته دوی خوشحالي وګوري. همدې سره زموږ د پروګرام وخت سرته رسي. خپل کوربه فدا عادل ته اجازت ورکوي. د الله په امان.